अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ऊहिय इलय्य अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अला अल्लाहि शतता वअन्ना ज़नन्ना अन लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु अला अल्लाहि कज़िबा वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसि यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फ़ज़ादूहुम रहक़ा वअन्नहुम ظنوا कमा ظننتم अन लन यबअथ अल्लाहु अहदा वअन्ना लमस्ना अस्समाअ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन वशुहुबा वअन्ना कुन्ना नक़उद मिन्हा मक़ाዒद लिस्समअ फमन यस्तमि'il आन यजिद लहु शिहाबन रसदा वअन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीद बिमन फिल अर्दि अम अराद बिहिम रब्बुहुम रशदा वअन्ना मिन्ना अस्सालिहून वमिन्ना दून ज़ालिक कुन्ना तराइक़ क़िददा वअन्ना ज़नन्ना अन लन नुअजिज़ अल्लाह फिल अर्दि वलन नुअजिज़हु हरबा वअन्ना लम्मा समिअना अल-हुदा आमन्ना बिहि फमन यु'मिन बिरब्बिहि फला यख़ाफु बख़्सन वला रहक़ा वअन्ना मिन्नल मुस्लिमून वमिन्नल क़ासितून फमन अस्लम फ़उलाइक तहर्रव रशदा वअम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा वअन लौ इस्तक़ामू अला त्तरीक़ति लअस्क़यनाहुम माअन ग़दक़ा लिनफ्तिनहुम फ़ीहि वमन युअरिद अन ज़िक्रि रब्बिहि यस्लुकहु अज़ाबन सअदा वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदअू मअल्लाहि अहदा वअन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाहि यदअूहु कादू यकूनून अलैहि लिबदा। अल्लाहु अकबर। सूरतुल जिन्न मक्की सूरत है और इस सूरह मुबारका में कुल 18 आयात और 2 रुकू हैं। और मक्की सूरतों की खुसूसियात आप सुन चुके हैं। अकायद की इस्लाह, नज़रियात को बनाया जाता है, सोचों को बदला जाता है, तौहीद और रिसालत और आखरत के मज़ामीन पर ये सूरतें मुश्तमिल होती हैं। इस सूरह मुबारका के अंदर भी इसी तरह से
توحید، رسالت اور آخرت کی باتیں ہیں، اور در حقیقت سورۃ الجن ایک جن کی تقریر ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی، فجر کی نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے فجر کے وقت، اور آپ کا قرآن سنا تو قرآن سن کر بے حد متاثر ہوئے، اور وہ حقیقت میں پوری دنیا میں چکر لگا رہے تھے کہ کوئی ایسا واقعہ کیا پیش آیا ہے کہ ہم آسمانوں پر جاتے ہیں تو ہمیں ستاروں سے مار دیا جاتا ہے، دھدکار دیا جاتا ہے، کون سا ایسا نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو اس واقعے کی تلاش میں نکلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عکاظ بازار کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں آپ نے مکہ کے ساتھ ہی بالکل حرم کے قریب میں ہی جگہ ہے مسجد جن، آج بھی نشان موجود ہے، مسجد اسی نام سے ہے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کی جماعت وہاں حاضر ہوئی، 6 جن تھے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کا کلام سنا، اور سننے کے بعد اسلام قبول کیا، اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی۔ اس کا کچھ اجمالی تذکرہ 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف میں بھی آ چکا تھا۔ یہاں اس جن کی تفصیلی تقریر کو ذکر کیا گیا کہ انسانوں تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم سے جو کم تر مخلوق ہے جن، وہ اللہ کے کلام سے کس قدر متاثر ہوئے اور اللہ کے کلام پر ایمان لائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے رسول تسلیم کیا۔ آخر تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مان رہے ہو؟ اب اس سلسلے میں یہ جن کی ایک تقریر اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ اس جن نے جا کے اپنی قوم کے سامنے جو بات کی ہے، وہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی اس پوری تقریر کو ذکر فرمایا۔ تو یہ جو پہلا رکوع ہے سورۃ الجن کا، یہ سب اس جن کی تقریر اور بیان ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اے نبی آپ فرما دیجئے، اوحی الیہ، مجھے وحی ہوئی۔ اب یہ بات بالکل صاف صاف اس لیے پہلے سے کہلوا دی گئی، کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یا کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی جن قبضے میں آپ نے کر لیے اور وہ سب کچھ باتیں آ کے بتاتے سناتے ہیں تاکہ شرک کے دروازے نہ کھلیں۔ اس لیے کہہ دیجئے اوحی الیہ، میرے پاس وحی ہوئی ہے، مجھے وحی کی گئی ہے، کیا؟ انہ استمع نفر من الجن، مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ سنا ہے کلام، استمع، بڑی توجہ سے سنا ہے، نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے، فقالو، تو وہ کہنے لگے اپنی قوم کے پاس جا کر، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا ہے ایک بڑا عجیب قرآن، ایک عجیب پڑھا جانے والا مضمون ہم نے سنا ہے۔ سمعنا قرآنا، قرآن کا معنی پڑھا جانے والا کلام، عجباً، بڑا تعجب خیز معنی کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بڑا عجیب کلام ہم نے محمد رسول اللہ سے سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اس قرآن کی خوبی یہ ہے وہ رہنمائی دیتا ہے ہدایت کی طرف۔ فآمنا بہ، اے ہمارے قبیلے والو سن لو، ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس قرآن پر۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور یاد رکھو ہرگز ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ، احدن، کسی ایک کو۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جن نے یہ کہا، تعالی جد ربنا، بلند و بالا ہے ہمارے رب کی شان، جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، بزرگی ہمارے رب کی بلند ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہیں بنایا اس نے اپنی گھر والی کو، ولا ولدا، اور نہ اس نے اولاد کو، یعنی وہ بیوی کا محتاج نہیں ہے اور وہ اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جن جو کہہ رہا ہے حقیقت میں اپنے جنات کے اس باطل نظریے کو ختم کر رہا ہے۔ کیا کہ جنات کا نظریہ یہ تھا کہ ملائکہ جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کہا اللہ پاک کو تو نہ
بیوی کی ضرورت ہے اور نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور اس جن نے یہ بھی کہا کہ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، وہ جن یہ کہتا ہے کہ ہمارے بے وقوف لوگ، جن کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بے وقوف لوگ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا اور اللہ پاک نے ملائکہ کو بیٹیاں بنایا ہے۔ یہ ہمارے بے وقوف لوگ بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا، انا ظننا، ہم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا، أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ ہرگز انسان اور جن، لن ہرگز، تقول نہیں بولیں گے، الانس انسان، والجن اور جن، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ۔ ہم نے تو یقین کر رکھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن یہ تو جنات جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو جنات جھوٹ بولتے ہیں، جنات جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ آج کل کے لوگوں کے پاس اسی طرح سے آگے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی باتیں کہتے ہیں، اور پھر تم یقین کر لیتے ہو کہ جناب فلاں بابا نے کہا ہے اور فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے۔ اور میرے عزیزوں، کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اللہ نے اتنی نفی کی ہے قرآن کریم میں، سورہ سبا کے اندر بھی نفی فرمائی ہے، ما لبثوا فی العذاب المہین ان لو کانوا یعلمون الجن، کہ جن اگر غیب جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اس دردناک عذاب میں اور ذلت امیز عذاب میں مبتلا کیوں ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے خاص اس عبادت خانے میں کھڑے ہو گئے، اور وہ شیشے کا بنا ہوا تھا، اور اپنی جناب مسحری پر بیٹھے اور نیچے ڈنڈا رکھا اور لاٹھی رکھی، اس پر یوں ٹیک لگائی، موت واقع ہو گئی، اور جناب اسی لاٹھی پر کھڑے رہے۔ وہ جن آ کے دیکھتے، ہاں تو زندہ ہے بھائی، دیکھ رہا ہے، آنکھیں ایسے لگ رہی تھی جیسے دیکھ رہے ہیں، لگے رہے، اور جب اس لکڑی کو دیمک نے نیچے سے کھایا تو وہ گری، تو پھر پتہ چلا یہ تو انتقال کر گئے، پتہ نہیں کب سے انتقال ہوا ہے اور ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر یہ جن غیب جانتے ہوتے تو اتنی مشقت میں نہ پڑتے۔ تو کوئی غیب نہیں جانتا بھائی، یہ سب جھوٹ کی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں۔ میں آپ کو جنات سے حساب کر کے دکھاؤں گا جی، میں یہ کر کے دکھاؤں گا جی، یہ کر کے دکھاؤں گا۔ ارے بھائی ان چیزوں کو چھوڑو، اللہ کے پاس آؤ، اللہ کے پاس آؤ، اللہ کے پاس آؤ۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ، وَأَنَّهُ، اور یہ بات بھی ہے، كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں کے مرد، انسانوں میں سے چند لوگ کیا کرتے ہیں؟ یعوذون برجال من الجن، وہ پناہ مانگتے ہیں جنات کے چند لوگوں سے، پناہ مانگتے ہیں، پناہ میں آتے ہیں، جنات کے چند لوگوں کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فزادوہم رہقا، ان انسانوں نے ان جنات کی سرکشی کو بڑھا دیا۔ یہ جن کہہ رہا ہے کہ قصہ یہ ہوا کہ ہم لوگ گمراہ تو تھے ہی تھے، اتنے گمراہ نہیں تھے، ہمیں انسانوں نے گمراہ کیا ہے بھائی۔ کس نے گمراہ کیا ہے؟ انسانوں نے ہمیں خراب کر دیا ہے۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ انسان جب یہ سفر کرتے ہیں اور یہ وادیوں اور بیابانوں سے گزرتے ہیں نا، تو وہاں جناب یہ ان کا تصور یہ ہے کہ یہاں ہمارے بڑے سردار جن کا قبضہ ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، آج رات ہم یہاں بیابانے میں قیام کریں گے، کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ بجن ھذا الوادی، اس وادی کے جن کی پناہ میں ہم آنا چاہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ انسان۔ تو ہمارے جنوں نے جب یہ بات سنی، اچھا یہ انسان بھی ہمارا مرید بن گیا ہے، تو ہمارے جنوں کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ نہیں سمجھے؟ ہمارے جنوں کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ جن واویلا کر رہا ہے کہ ہمیں انسانوں نے گمراہ کیا ہے، ہمیں انسانوں نے ورغلا دیا ہے۔ نہیں سمجھے؟
جو آدمی جس مقام کا ہوتا نہیں ہے نا، آپ اس کے لیے وہ مقام ثابت کریں گے تو وہ موٹا ہو جائے گا نا، ہاں وہ پھول جائے گا. یہ ہے مسئلہ. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے بہت سارے لوگ يَعُوذُونَ پناہ مانگتے ہیں بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ جنات کے مردوں سے، جنات کے مردوں سے، جوانوں سے. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا تو لہذا ان انسانوں نے جنات کی سرکشی کو بڑھا دیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اور جن کہہ رہا ہے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا یہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرتے ہیں كَمَا ظَنَنْتُمْ اے جنو جیسا کہ تم نے گمان کر لیا. أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا کہ اللہ پاک کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا. مگر یہ تمہارا گمان بھی غلط ہے، انسانوں کا گمان بھی غلط ہے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا اور بے شک ہم لوگ لمسنا السماء جب آسمان کو چھوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آسمان کو چھوتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. فوجدناها تو پھر ہم پاتے ہیں اس آسمان کو ملئت بھرا ہوا ہوتا ہے، حرسن شدیدن سخت چوکیداروں سے، وشہبا چنگاریوں سے، شعلوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں ہمیں شعلے پڑتے ہیں اور آگے پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں. پہلے ہم جا کے فرشتوں کی بات اچک کے لے آتے تھے، اب نہیں ہو سکتا بھائی. اب اگر کوئی بات فرشتوں کی اچکتا بھی ہے نا، پیچھے اس کے شعلہ پڑ جاتا ہے اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. یہ رات کے مناظر نظر آتے رہتے ہیں کبھی کبھی. اچھا ان کو پتہ ہے کہ اوپر جائیں گے یہ پڑے گا، لیکن انسان تو انسان ہے نا. جیسے انسان ہے، اس کو پتہ ہے یہ چیز نقصان دہ ہے، پھر بھی وہ کھاتا ہے. بات سمجھے بھائی؟ پھر بھی وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے. الانسان حریص علی ما منع پتہ ہے یہ نشاور چیز ہے، یہ میری جان تباہ کر دے گی، پھر بھی اس کو لت لگی ہوئی ہے. اسی طرح سے جنوں کو بھی لت لگی ہوئی ہے آسمان میں جانے کی، مزے اڑانے کی، کہ وہاں سے خبریں اچک کے لے آئیں گے اور آ کے کاہنوں نجومیوں کو، پنڈتوں کو بتائیں گے اور جناب وہ پیسے بٹوریں گے اور ہماری بھی واہ واہ ہوگی. یہ ہے مسئلہ. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ اور جن یہ کہہ رہا ہے وَأَنَّا كُنَّا ہمارا حال تو پہلے یہ تھا، نَقْعُدُ ہم بیٹھ جاتے تھے، مِنْهَا اس آسمان کے کناروں میں، مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ سننے کی جگہ پر ہم بیٹھ جاتے تھے. سننے کی جگہ پر کیا مطلب؟ جہاں بادل گرج رہے ہوتے تھے وہاں فرشتے کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہتے تھے. یہ ادھر لے جاؤ، وہاں برسانا ہے، ادھر برسانا ہے، ادھر نہیں برسانا، ادھر برسانا ہے جی. تو وہ جناب ہم باتیں اچک کے لے آتے تھے. ہاں جی کل یہاں بارش ہوگی، آ کے کاہن کو بتا دیا، نجومی کو بتا دیا کل یہاں کیا ہوگی؟ بارش ہوگی. تو وہ اس کے ساتھ کچھ جھوٹ موٹ بھی ملایا. بارش کے ساتھ اولے ہونے کا بھی امکان ہے، اولوں کے ساتھ برف کا بھی امکان ہے. تھوڑا سا سمجھ میں آ نہیں ہے؟ بس یہ ہے مسئلہ. تو یہ وہاں لے جاتے تھے تو وہاں سے جا کے باتیں اچکتے تھے. اب کیا کرتے ہیں؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ اب اگر کوئی سن لیتا ہے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا تو وہ پاتا ہے ایک انگارہ، رصدًا تیار اپنے لیے ایک انگارہ پاتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا اور نہیں معلوم، لا ندری ہم نہیں جانتے، اشرٌ ارید بمن فی الارض کہ ارادہ کیا گیا شر کا ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں، یا ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے رب نے کوئی ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہے. اب ہمیں اوپر جانے سے روکا جا رہا ہے. کیوں روکا جا رہا ہے؟ نہ معلوم کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی ہدایت کا ارادہ ہے اللہ کا، یا اللہ پاک نے ان کے لیے کوئی شر کا فیصلہ فرمایا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور کہتا ہے کہ ہم میں سے نیک لوگ بھی تھے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور نبی کی بعثت سے پہلے کچھ ایسے اس کے علاوہ بھی تھے. یعنی نبی کی نبوت سے پہلے کچھ لوگ نیک تھے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار چلتے آ رہے تھے. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور بعض اس کے علاوہ بھی تھے. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا اور ہم مختلف راستوں پر تھے. مختلف راستوں، طرائق طرق کی جمع ہے، قِدَدًا مختلفاً ہم مختلف راستوں پر تھے، یعنی بعض صحیح راستے پر تھے، بعض غلط. وَأَنَّا ظَنَنَّا اور ہمارا نظریہ تو یہ تھا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا ہمارا یہ نظریہ تھا، یقین تھا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ ہرگز ہم عاجز نہیں کر سکیں گے زمین کے اندر اللہ کو، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور نہ اس زمین
دین سے بھاگ کر کہیں اور اللہ کو ہرا سکتے ہیں، جہاں پر بھی جائیں گے اللہ تو اللہ ہے۔ یہ جن کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا، یہ خیال یہ ہمارا نظریہ ہے کہ جناب ہم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے ہدایت کی بات سنی ہے، عکاظ سے واپسی پر آپ علیہ السلام کا کلام سنا، فَمَن يُؤْمِن، تو ہم ایمان لے آئے ہیں، آمَنَّا بِهِ، ہم ایمان لے آئے، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو اپنے رب پر ایمان رکھے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، وہ نہیں جناب خوف کھائے گا بخسن کسی قسم کی کمی کا، اور ولا رحقن، اور نہ کسی زیادتی کا، کہ گناہ میں زیادتی لکھ دی گئی ہے یا کوئی نیکی کم کر دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے بعد کیا ہوا؟ من المسلمون، بعض ایسے ہیں جو ہم میں سے مسلمان ہو گئے، ومن القاسطون، اور بعض ایسے ہیں کہ جو ظالم ہی رہے۔ قاسط کا معنی کیا ہے؟ بولو، ظالم، مشرک، ظالم ہی رہے۔ فمن اسلم، پس جس نے اسلام لے آیا، فاولئک تحروا رشدا، تو ایسوں نے ارادہ کر دیا ہے ہدایت کا، فاولئک تحروا ارادہ کرنا، رشدا ہدایت کا راستہ ارادہ کر لیا۔ واما القاسطون، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں، قاسط ظالم، جو ظالم ہیں، فکانوا لجہنم حطبا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اے مکہ والو، أَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اب یہ بات وہ ختم ہو گئی، بیچ میں دو جملے الگ آئے جو مکہ والوں سے خطاب ہے، جن کی تقریر کے علاوہ۔ کیسے؟ ہاں، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، اور اگر تم قائم رہو گے نا دین پر، تو عَلَى الطَّرِيقَةِ، دین پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم تمہیں برسائیں گے برسنے والا بادل، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور ہم تاکہ آزمائیں کہ کون ہمارے حکم کو مانتا ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی نصیحت سے اعراض کرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ چڑھے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ بڑھنے والے عذاب میں ڈالا جائے گا، يَسْلُكْهُ ڈالا جائے گا بڑھنے والے عذاب پر۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، واپس آ گئی اسی جن کی بات، اور یہ مضمون بھی جن نے کہا کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہٰذا اللہ کے سوا کسی اور کو مساجد میں نہ پکارا جائے۔ مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ یہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں نا مساجد کے اندر، اپنی ذات کے لیے جو لوگ بھیک مانگیں، یہ بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے اور دینا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی حاجت مند انسان ہے تو اس کے لیے کوئی دوسرا مطالبہ کرے تو کر سکتا ہے، یا اسی طرح سے دین کے کسی شعبے کے لیے مطالبہ کیا جائے تو آپ علیہ السلام نے مطالبات کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے چندے کی اپیل فرمائی ہے تبوک کے موقع پر، اور دیگر مواقع پر آپ نے فرمائی ہے، لیکن یہ ہے کہ مسجد میں جا کر اپنی ذات کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ بات بھی ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، يَدْعُوهُ، صرف اللہ کو پکارتا ہے، كَانُوا عَلَيْهِ لِبَدًا، یہ سب کے سب اس کے مخالف بن جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ محمد رسول اللہ، عبداللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو سارے مشرکین ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، کس لیے؟ تکلیف دینے کے لیے۔ قل، کہہ دیجئے، انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، میں تو بس اللہ ہی کو پکاروں گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ یہ توحید کا مضمون ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں مالک نہیں ہوں آپ کے لیے ضرن، کوئی نفع نقصان ہٹانے کا، ولا رشدن، اور نہ کسی نفع کا مالک ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ نفی کر دیجئے کہ نفع نقصان کے مالک آپ نہیں ہیں۔ تو بھائی کوئی بزرگ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی پیر اور ولی کیسے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ نہیں جی فلاں بیٹا دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فلاں بگڑی بناتا ہے، فلاں بگڑی بگاڑ دیتا ہے، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، حال یہ ہے لن یجیرنی
نہیں کوئی بچا سکے گا مجھے من اللہ من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے احد کوئی ایک بھی ولن اجد من دونہ ملتحدا اور نہیں میں پاؤں گا اس اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ الا بلاغا من اللہ ورسالاتی ہاں میرا کام یہ ہے میں بلاغا من اللہ اللہ کی طرف سے پہنچاتا ہوں ورسالاتی اور اس کے پیغام اس کے بندوں کو دیتا ہوں ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی فإن له نار جہنم اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا حتی اذا رأوا ما یوعدون یہاں تک کہ جب دیکھیں گے وہ چیز یوعدون جس آگ کا جہنم کا ان سے وعدہ کیا گیا فسیعلمون پھر پتہ چلے گا من اضعف ناصرا واقل عددا کون کمزور ہے باعتبار مددگار کے اور کون کمزور ہے باعتبار تعداد کے اقل عددا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا قل کہہ دیجئے ان اگر کے معنی میں نہیں ہے نہیں کے معنی میں ہے نہیں جانتا میں ان ادری میں نہیں جانتا اقریب ما توعدون کہ جس چیز کا عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے ام یجعل له ربی امدا یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی مدت مقرر کی ہوئی ہے عذاب کا مجھے بھی نہیں پتا عالم الغیب میرا رب ہی غیب کو جاننے والا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول ہاں جو اس نے رسول کو منتخب کر لیا ہو الا من ارتضی مگر اس نے منتخب کر لیا ہو کسی رسول کو تو اس کو کوئی غیب کی بات بتا دیتا ہے فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا تو چلتے ہیں اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی رصدن پہرے دار فرشتے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی ہے تو فرشتے آتے ہیں جبریل کے ساتھ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم اور یہ اس لیے ہوتا ہے لیعلم تاکہ اللہ ظاہر کرے اس بات کو ان قد ابلغوا رسالات ربہم ان ملائکہ نے اپنے اللہ کے پیغامات کو پہنچایا ہے وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ اور اس اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ ان ملائکہ کے پاس ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اور ہر شے کو اس نے گن گن کر رکھا ہوا ہے یہ عرض کیا تھا اس میں توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے 3 مضامین سورہ جن کے اندر آگے اور یہ ایک جن کی بڑی مؤثر تقریر ہے اور ہمیں سمجھنی چاہیے باقی جنات کے شرور سے اثرات سے بچنے کے جو اعمال ہیں ان اعمال پر توجہ دی جائے ایک تو اس کے لیے جو ہے وہ منزل کا اہتمام کیا جائے بہترین چیز ہے منزل کا اہتمام صبح شام کیا جائے اور جب بہت زیادہ پریشانی ہونے لگے سورۃ البقرہ کا اہتمام کیا کرو جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی نا وہاں کوئی جن نہیں آئے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں کوئی جن داخل نہیں ہو سکتا کوئی سحرا کوئی جادوگر داخل نہیں ہو سکتا اور اسی طرح سے سورۃ البقرہ پڑھنے والے کو خسارہ کبھی نہیں ہو سکتا اس کا اہتمام فرمائیں جہاں آپ کو کھٹکا لگا کہ گھر میں کوئی چیز ہے آواز آ رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سورۃ البقرہ پڑھو سب بھاگ جائے گا یقین سے پڑھو سب نکل جائیں گے بات سمجھے بھائی دائیں بائیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے 21 دن سورۃ البقرہ پڑھو اہتمام کے ساتھ 2-4-6 آدمی مل کے بھی پڑھ سکتے ہو یہ بہت مجرب عمل ہے اس کے لیے اسی طرح سے سورہ فلق سورہ ناس اس کی کثرت کرو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم گھر کے اندر پڑھو اور جہاں قرآن کریم زیادہ پڑھا جاتا ہو وہاں جنات نہیں رہتے نہیں ٹکتے ہیں یہ ویرانوں کے اندر زیادہ ہوتے ہیں لیکن چونکہ گھر آپ نے ویرانہ بنایا ہوا ہے نماز تو سال ہا سال اس کمرے میں کوئی نماز پڑھی ہی نہیں گئی ہے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے گھر اور سنت نبوی اس دن میں نے ایک بنایا ہے ایک پرچہ میں نے بنایا ہے اور میرا خیال تھا کہ اس پر میں کورس کرواؤں گا تو وہ گھر اور سنت نبوی کیا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں نمبر 1 گھر اپنی ملکیت میں بنانا چاہیے کسی کی زمین پر قبضہ کر کے گھر نہیں بنانا چاہیے بھائی ایک بالش بھی کوئی قبضہ کرے گا تو قیامت کے دن یہ بالش جو نا یہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا
ٹھیک ہے. نمبر 2، بیت الخلاؤں کے رخ قبلے سے پھیر کر بنائے جائیں. ایسا ہی ہے سب کے گھروں میں، اور اگر نہیں ہے تو پھر کر بیٹھنا چاہیے پھر. ٹھیک ہے. نمبر 3، غسل خانوں کے رخ بھی قبلے سے پھر کر ہونا چاہیے. شاور اس طرح سے لگاؤ تاکہ جب آپ کھڑے ہو کے نہاؤ تو آپ کا منہ قبلے کی طرف بھی نہ ہو، پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ ہو. اس طرح سے شاور لگاؤ. جب آپ ننگے ہوتے ہو بغیر کپڑوں کے تو اس ننگے ہونے کی حالت میں قبلے کی طرف پیٹھ کرنا بھی اور منہ کرنا دونوں جائز نہیں ہے. سمجھے بھائی؟ جیسے حاجت میں جائز نہیں ہے ایسے ننگے حالت میں بھی جائز نہیں ہے. روشن دان اور کھڑکی رکھتے وقت یہ نیت کرو کہ اذان کی آواز آئے گی، اس لیے رکھا ہے روشن دان. ہوا تو آتی رہے گی ویسے بھی. اب جب تک یہ روشن دان قائم ہے ثواب کس کا ملے گا؟ اذان آنے کا ثواب ملتا رہے گا. ہوا تو آئے گی نا کہ اذان کہے گی کہ نہیں جی بھائی یہاں سے ہوا نہیں جائے گی، یہاں سے میری آواز ہی جائے گی. ایسا تھوڑی ہے. ایک بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، کوتاہی ہے ہمارے یہاں. آج گھر میں مسجد نہیں ہے، گھر میں وضو خانہ نہیں ہے. گھر میں وضو خانہ بیت الخلاؤں سے باہر ہونا چاہیے. اس لیے کہ وضو کی جو دعائیں ہیں بسم اللہ پڑھ کر ہم وضو کا آغاز کریں گے، درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی پڑھیں گے، اور آخر میں بھی ہم دعا پڑھیں گے. یہ دعائیں کہاں پڑھی جا سکتی ہیں؟ یہ بیت الخلاء کے اندر تو نہیں پڑھی جا سکتی. خرچہ بچانے کے لیے جناب اندر ہی ہم نے کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے 2 پارٹ کر دو، ایک حصہ واش روم کا ہو، ایک الگ بیسن لگا ہوا ہو جہاں بیٹھ کر وضو آدمی کرے. بیٹھ کر وضو کرنے کی جگہ گھر میں بنائیے. یہ اسلامی گھر ہے. ٹھیک ہے نا. ڈرائنگ روم بھی ہے، سارے روم ہیں، لیکن نماز روم نہیں ہے ہمارے گھر میں. ایک صحابی ہے اللہ کے رسول آپ میرے ساتھ کل تشریف لے آئیں تو میں گھر کے اندر ایسا ہے ایک جگہ پر آپ نماز پڑھیں اور اس جگہ کو میں گھر کی مسجد بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ گھر کی مسجد. اس زمانے میں گھر ہماری طرح کوئی 500 600 1000 گز کے گھر تو نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. آپ علیہ السلام اگلے دن تشریف لائے اور پوچھا ہاں بھائی کہاں پڑھنی ہے نماز؟ انہوں نے گھر کا ایک کنارہ بتایا یہاں پڑھنی ہے. آپ وہیں کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز پڑھی، 2 نفل ادا کیے اور پھر اس صحابی نے اس جگہ کو گھر کی مسجد بنا دیا. تو گھر میں ایک حصہ یا ایک کمرہ آپ کا ایسا لازمی ہونا چاہیے جو گھر کی مسجد ہو، جس میں خواتین نماز پڑھیں، آپ نوافل ادا کریں، آپ بیٹھ کے تلاوت کریں، اس کو پاکی اور طہارت کا اہتمام کریں. یہ گھر میں ایک کمرہ کم از کم اسی مقصد کے لیے مختص کر لیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مختص کر لیا اب اس گھر میں کچھ اور نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، رات کو سو بھی سکتے، لیکن آپ نے نام اس کو دیا ہوا ہے مسجد کا. یہ مسلمان گھرانے کی شناخت. سمجھے نا؟ ہندو مندر بناتے ہیں اپنے گھر کے اندر، ہاں وہ اپنے عبادت کی جگہ گھر کے اندر الگ سے رکھتے ہیں. یہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے. گھر اعتدال سے بنایا جائے. گھر اتنے اونچے اور مزین اتنے اونچے نہ کریں کہ دوسروں کی ہوا رک جائے، یہ ٹھیک نہیں. دوسروں کی ہوا رک جائے یہ صحیح نہیں ہے. اتنا اونچا نہ لے جائے. ٹھیک ہے. اور گھر جو جہاں آپ رہ رہے ہیں نا، آپ کا گھر اسی اسٹیٹس کے اندر ہونا چاہیے. آپ باہر تشریف لے گئے، ایک شخص کے گھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، دیکھا اس کا گھر خوش نما تھا، قبے والا گھر بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت عالیشان گھر تھا. پوچھا کس کا ہے؟ کہ فلاں کا ہے. آپ نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور جب وہ صاحب آپ کے پاس آئے سلام کیا تو آپ نے جواب تو دیا لیکن نظریں آپ نے پھیر لی. اس صاحب نے پوچھا کیا ہوا، کوئی بات ہوئی؟ کہا بھائی آپ کا گھر دیکھا تھا تو اس پر کچھ ناگواری کا اظہار فرمایا. وہ گئے جا کے گھر گرا کر آ گئے کہ اللہ کے نبی کو جو گھر پسند نہیں ہے وہ میں کیوں رکھوں گا. تو کیوں آپ نے منع کیا، کیوں ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا؟ اس لیے کہ اسٹیٹس اونچا کر لیا.
ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ پتہ چلے نا تاکہ میرا گھر ہے، اور اوپر بھی لائٹنگ، دائیں بھی بائیں بھی، اور سارے جناب باہر لون کے اندر بھی لائٹنگ، باہر گیٹ کے پاس بھی لائٹنگ. یہ کیا چیزیں ہیں بھائی اللہ کے بندو؟ کیوں اتنا اسراف کرتے ہو؟ اسلام تو ان چیزوں سے ہمیں روکتا ہے. تو یہ آداب ہیں گھر بنانے کے. لوگ پوچھتے ہیں کہ میں سب گھر بنا رہا ہوں تو اب کیا کروں؟ بناتے وقت نہیں پوچھتے میں غلط کہہ گیا ہوں. جب بسنے کی باری آتی ہے نا تو پھر پوچھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، اس لیے کہ اب جنوں سے ڈر لگتا ہے نا کہ کہیں کوئی جن نہ آ گیا ہو. اب بکرا وہ لال والا بکرا ذبح کرنا ہے اور اس کا خون گرانا ہے. اور نہیں بھائی، سب بدعتیں ہیں. اول تو تمہیں بناتے وقت پوچھنا چاہیے تھا، اس وقت تو پوچھا نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ گھر بنانے میں بھی کوئی سنت ہوگی. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر جگہ پر ہمارے لیے رہنما ہے بھائی. چلو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اس سورہ مبارکہ کا بڑا عجیب عنوان ہے، اور اس کا موضوع اور عنوان قیام اللیل اور تلاوت قرآن. بس قیام اللیل اور تلاوت قرآن، یہ خاص طور پر دین کا کام کرنے والوں کے لیے بہت مؤثر ہتھیار ہے. قیام اللیل بہت مؤثر ذریعہ ہے. قرآن کریم کی تلاوت اور قیام اللیل بہت مؤثر ہتھیار ہے. کس کے لیے؟ دین کا کام کرنے والوں کے لیے، علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، اور جو لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں ان سب کے لیے. اور یہ آیت مبارکہ نازل اس وقت ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق مشرکین نے آپس میں طے کیا کہ اس شخص کو کیا کہا جائے، کہ اس کو مجنون کہہ دیا جائے. ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا نہیں یار، مجنون تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ بڑا اچھا کلام کرتا ہے. پھر کیا کہا جائے؟ جادوگر کہا جائے، اس لیے کہ دو آدمیوں کے درمیان میں اس نے جدائی ڈال دی ہے، جادوگر صحیح ہے. کچھ نے کہا کاہن کہا جائے، کچھ نے کہا نجومی کہا جائے، کچھ نے کہا مجنون کہا جائے. تو مختلف رائے قائم ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں سنی تو آپ کو صدمہ ہوا. آپ چادر لے کے لپیٹ کے سو گئے، اور اس لیے کہ جب دل پریشان ہوتا تھا نا تو آپ چادر لے لیتے. تو چادر لے لی. اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی اقرا، اس کے بعد سب سے پہلی وحی مزمل اور مدثر آئی. ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ وہاں خوف زدہ ہو گئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا تھا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. تو وہ پھر 2 سال وحی کا تسلسل رک گیا. اس کے بعد جب دوبارہ وحی کا تسلسل آیا تو پھر ان 2 صورتوں سے آغاز ہوا، مزمل اور مدثر سے. اے کپڑا اوڑھنے والوں، اے کپڑا اوڑھنے والے. اور ایک اور معنی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ لکھا ہے، یا ایھا المزمل، اے دوست بنانے والے. کیا کرنے والے؟ ہاں، آپ کا کام بڑا ہے، دوست بنانا ہے، دوست بنانا ہے اور ان کو دین کی دعوت دینی ہے. قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑی سی دیر آرام کر لیجئے. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات آپ قیام کر لیا کریں. اب انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے تھوڑا سا کم کر کے قیام کر لیا کریں، اور وہ ہے تہائی رات. او زد علیہ، یا اور تھوڑا سا زیادہ کر لیں، مطلب یہ ہے کہ چوتھائی حصہ کر لیں. ورتل القرآن ترتیلا، اور اس رات کے قیام میں ٹھہر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اب ہم ڈالنے والے ہیں آپ کے اوپر ایک قول ثقیل، ایک بھاری مضمون. بھاری مضمون ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسے برداشت نہ کر سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قیام اللیل کریں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، اس لیے کہ قیام اللیل ہی اشد وطئا، یہ اس نفس کو کچل دینے والا ہے. نفس کو کیا کرتا ہے؟ کچل دینے والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نفس کو کچل دینے والا ہے، اور یہ مقصود اور مطلوب ہے کہ نفس کچلا جائے. وہ اقوم قیلا، اور اس سے بات بھی سیدھی نکلتی ہے، یعنی آپ کی بات مؤثر ہوگی. قیام اللیل کے 2 فائدے، ایک نفس پر زور اور چوٹ پڑتی ہے، اور دوسرا آپ کی بات کیا ہوتی ہے؟ مؤثر ہوتی ہے. یہ قیام اللیل کے فائدے ہیں. اس لیے کہا کہ آپ یہ کام آپ نے کرنا ہے کب؟ راتوں کو. کیوں؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس لیے کہ سارا دن آپ کو تیرنا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، سبحا مانا تیرنا، طویلا لمبا تیرنا ہے. تیرنے سے مراد تبلیغ کے اندر ہے. سارا دن آپ کا کام یہی ہے، تو اس کے لیے رات کو کیا کر لیں؟ قیام کر لیں.
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَوَكَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کر، وَتَوَكَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اسی ہی کو یاد کر، اسی ہی کی طرف خالص ہو جا۔ رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کام بنانے والا سمجھ، واصبر علی ما یقولون، اور صبر کرتا رہ، ما یقولون، جو باتیں یہ کہتے ہیں وہ سہتا رہ، برداشت کرتا رہ، یہ طریقہ بتایا ہے، لوگوں کی باتوں کو سہنے کا طریقہ بتایا ہے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو چھوڑ دیجئے اچھی طرح سے چھوڑنا۔ کیا مطلب؟ کوئی انتقام آپ ان سے نہ لیجئے۔ یہ 10 آیات نازل ہوئی تھی ایک ہی مرتبہ میں۔ کتنی آیات؟ 10 آیات۔ آگے پھر دوسرا مضمون آیا ہے، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مجھے چھوڑ دیجئے، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والوں کو، أُولِي النِّعْمَةِ، نعمت، وہ لوگ جو نعمتوں والے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، اور مجھے وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور تھوڑی سی ان کو مہلت دے دو۔ معنی یہ تھا کہ میں خود ان سے نمٹوں گا، ان مکذبین سے، جھٹلانے والوں سے میں خود نمٹوں گا، آپ مجھے اور ان کو تھوڑا سا چھوڑ دیں۔ مطلب یہ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں بس آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، آپ نے اپنا کام پورا کر لیا، اب میں جانوں اور وہ جانے۔ تو اسی طرح سے اللہ پاک نے کہا کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب میں جانوں یہ جانے، آپ مجھے اور ان کو چھوڑ دیں۔ ان لدینا انکالا و جہیما، ہمارے پاس انکالن بیڑیاں ہیں، و جہیمن اور دوزخ کی آگ ہے، ہم ان سے سزا دیں گے، و طعامن اور کھانا مانگیں گے تو کیا دیں گے، ذا غصۃ و عذابا علیما، کانٹے والا اور دردناک عذاب والا ہم کھانا ان کو دیں گے۔ سمجھو بھائی، کھانے کے لیے یہ چیز ملی جائے گی۔ یوم ترجف، یہ کب ہوگا؟ یوم ترجف الارض، جس دن زمین، الارض پہاڑ کانپ اٹھیں گے، والجبال، جس دن الارض زمین کانپے گی، والجبال اور پہاڑ بھی کانپیں گے، وکان الجبال کثیبا مہیلا، اور ہو جائیں گے پہاڑ اس دن کثیبا مہیلا، ایک بہتے ہوئے ڈھیر کی طرح۔ کثیب ڈھیر، ٹیلا، اور مہیلن بہنے والا، بہنے والا، بہنے والے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔ جس طرح سے ٹیلے بہتے ہیں اس طرح سے یہ آسمان بہہ جائیں گے، سارے کے سارے زمینیں اور پہاڑ بہہ جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، شاہدن علیکم، اور آپ کو ان پر رسول بنا کر بھیجا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔ کون رسول ہے وہ؟ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو اس فرعون نے نافرمانی کی رسول کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، فَأَخَذْنَاهُ، تو ہم نے اس کو پکڑا ہے، اخذن سخت پکڑنا، وبیلن سخت، اور اخذن کا معنی تاکید ہے، ہم نے اس کو پکڑا ہے سخت پکڑنا، سخت پکڑ پکڑی ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، قیامت کو بیان کیا جا رہا ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کیا انجام ہوگا، ان فَكَيْفَ تَتَّقُونَ ان کفرتم، کیسے تم بچو گے، کیسے تم بچو گے، ٹھیک ہے، کس سے؟ نہیں، یومن، اس دن سے تم کیسے بچو گے، ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا تو تم اس دن سے کیسے بچو گے، یجعل الولدان شیبا، ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جو بنا دے گا بچوں کو بوڑھا، یجعل الولدان شیبا، بچوں کو کیا کر دے گا، بوڑھا بچہ کبھی دیکھا ہے ہم لوگوں نے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے، بیماریاں ایسی بھی ہیں کہ جناب عمر تو ہے چھوٹی لیکن چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے بوڑھا ہے۔ تو وہاں کی شدت اور ہولناکی ایسی ہوگی کہ جوان ایک دم سے بوڑھے ہو جائیں گے، جیسے کسی پر دنیا میں مصیبت آتی ہے تو اس کے بال سفید ہو گئے جی، آپ نے جناب 6 مہینوں کے بعد، سال کے بعد دیکھا کیا ہوا، بوڑھے ہو گئے، بس یار بڑی مصیبتوں میں تھا تو بس یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، پریشانیوں میں تھا، تو وہ کیا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہاں ایک دن کی پریشانی میں جوان بوڑھا ہو جائے گا۔ شیبان، یوم یجعل الولدان شیبا،
ولدان، ولدان منا بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بچوں کی شکل بوڑھوں جیسی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ السماء منفطر بھی، آسمان پھٹے گا۔ کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ ان ربک ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ پکڑ لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، اب تھوڑی سی تخفیف اور نرمی آئی ہے۔ پیچھے کہا تھا کہ قیام اللیل کرنا ہے، کتنا کرنا ہے؟ آدھی رات کو کر لو، یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، یعنی 1/3 کر لو یا 1/4 رات کا قیام کر لو، یہ تو پیچھے بات آ گئی۔ اب کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ 1/3 کرنا اور 1/4 کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، اور ساری رات کھڑے ہونا تمہارے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے۔ آدھی رات کھڑا ہونا تمہارے لیے مشکل ہے۔ ان ربک یعلم، اللہ جانتا ہے، انک تقوم ادنا، کہ آپ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے نماز میں، ادنا کبھی بہت کم وقت، من ثلثی اللیل، یعنی رات کے 2 ثلث سے بھی کم، ونصفہ، اور اس کے نصف سے بھی کم، وثلثہ، اور 1 ثلث سے بھی کیا کم ہے۔ ثلث سمجھتے ہیں نا؟ چھٹا حصہ، یا خدایا اب عربی بھی سمجھانی پڑے گی۔ ثلث، سدس، سدس ہوتا ہے چھٹا حصہ، اور ثلث ہوتا ہے تیسرا حصہ۔ ثلاثہ سے ہے نا؟ نہیں سمجھ میں؟ تو اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو اس 12 گھنٹے کی رات کا نصف کیا ہوگا؟ 6 گھنٹے ہو گئے۔ نصف کتنا ہوگا؟ 6 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھائی کتنا ہوگا؟ 3 گھنٹے، اور تہائی کتنا ہوگا؟ 4 گھنٹے۔ تہائی کا معنی کیا ہے؟ تیسرا حصہ، نہیں سمجھے؟ تو 4 4 8 اور 4 12، یہ ہے مسئلہ۔ تو کم از کم آدمی کو چوتھائی حصہ کھڑا ہونا چاہیے، اور چوتھائی کتنا بن رہا ہے؟ چوتھائی بھائی 3 گھنٹے بن رہا ہے نا، تو یہ ادنا مقدار بتائی۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تم چوتھائی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے ہو تو کچھ نہ کچھ تو کھڑے ہو جاؤ، کچھ نہ کچھ تو کر لو رات کو۔ لیکن یہاں جوان کو ٹائم کہاں ملتا ہے رات کو؟ چھٹی والا دن ہے تو اس نے آج جانا ہے کھانا کھانے کے لیے جانا ہے، اس نے آج گراؤنڈ میں میچ بھی آج ہی کرنا ہے، اس نے سارے کام آج ہی رات کو کر رہے ہیں۔ بھائی یہ میچ جیتے گا تو پھر جناب فلسطین کو آزادی ہوگی نا، اس کے بغیر کیسے ہوگی؟ یہ قوم ہے ہماری حال کا، ہماری قوم کا تو یہ حال ہے۔ اللہ اپنی اپنی ٹیویاں توڑ دیتے ہیں جب میچ ہارتے ہیں، تو ایسا ہی ہے نا۔ تو پکی پکی جان چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے؟ کیا ملے گا تمہیں اس کے پیچھے پڑ کے؟ پاکستان انڈیا کا میچ ہے، بھائی پاکستان انڈیا کی جنگ تو نہیں لگی ہوئی ہے، وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، بالکل وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن ہم نے کل جمعے کو ہم نے نشست رکھی رات دوستوں کی، جناب 11 بجے نشست رکھی، 11 سے لے کر 1 بجے تک نشست چلی۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ رات اتنی دیر سے کیوں؟ ارے بھائی میں نے کہا یہ رات ان لوگوں کے لیے جو رات باہر گزارتے ہیں، یہ ان کے لیے ہم نے رکھی ہے، جو نکلتے ہی ہیں بیچارے 11 بجے، سمجھے بھائی؟ تو آئے ہیں کچھ نہ کچھ تو آئے ہیں بیچارے، لیکن جب وہیں سے پھر میں واپس گھر کی طرف پلٹا تو آگے ڈھیر کے ڈھیر تھے، کوئی روڈوں پر میچ لگا ہوا ہے، کوئی ہر جگہ جناب چوک میں کھڑے ہیں، کوئی کہاں باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ لگی ہوئی ہے ساری۔ فکر نہیں کرتی نا، مائیں بہنیں بھی فکر نہیں کرتی اپنے بچوں کی، تو یہی حالت ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ربک یعلم، بے شک تیرا پروردگار جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بے شک آپ کھڑے ہوتے ہیں ثلثی اللیل ہیں رات کے تہائی سے کم، ونصفہ اور کبھی نصف کھڑے ہوتے ہیں، وثلثہ اور رات کے 1/3 کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وطائفۃ من الذین معک، اور وہ فرقہ اور ایک جماعت جو آپ کے ساتھ ہے صحابہ، وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ پاک دن رات کو مقدر کرتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ، اور اللہ جانتا ہے، ان لن تحصوہ فتاب علیکم، کہ تم ایسے کی استطاعت نہیں رکھو گے، 1/3 1/4 نہیں کھڑے ہو سکو گے،
فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، یعنی کام ہلکا کر دیا، تو پھر کیا کرو، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، چلو جتنا بھی ہو کچھ نہ کچھ رات کو قرآن پڑھ لیا کرو، نماز میں قرآن پڑھ لیا کرو، کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کرو۔ اچھا جی، علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ پاک خوب جانتا ہے تم میں سے بعض بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور بعض ایسے ہیں جو زمین میں تجارت کے لیے چل رہے ہوں گے، یضربون فی الارض تجارت کے لیے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے۔ یہ بڑی مصروفیات ہیں، تین بڑی مصروفیات۔ بیماری مصروفیت ہے، بیمار آدمی جو فرض بھی نہیں پورا کر پاتا۔ نمبر 2 سفر، یہ مصروفیت ہے۔ اور نمبر 3 کیا ہے، دینی مشغولیت۔ کیا مشغولیت؟ دینی، اس میں سے جہاد و قتال دینی مشغولیت میں سے سب سے بڑی مشغولیت ہے۔ لہٰذا کوئی بھی آدمی دینی مشغولیت میں ہو، مدرس تدریس کرنے والا ہو، تبلیغ کرنے والا مبلغ ہو، کوئی بھی دینی کام کر رہا ہو، اس کو چاہیے کہ رات کو قیام ضرور کرے۔ وہ یہ نہ کہے کہ جناب میرے تو سونے پر بھی لوگوں کو فضیلت حاصل ہے، بھائی ہیں لوگوں کے سونے پر بھی مجھے فضیلت حاصل ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے رہو اور زکات دیتے رہو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ پاک کو بہترین قرض دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور نماز جو تم نے پڑھی آگے بھیجی تمہارے لیے ہے، صدقہ و خیرات جو آپ نے کیا وہ بھی کیا ہے، آپ کے لیے ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ وَعِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَأَعْظَمَ، وہ اللہ کے پاس بہتر بھی ہے اور باعث اجر بھی ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے اپنے گناہ بخشوا لو، معافی مانگ کر اپنے گناہ اللہ سے بخشوا لو۔ سورۃ المدثر، یہ سورہ مبارکہ بڑی عجیب سورت ہے۔ اس پارے کے اندر ساری صورتیں ہی 2 رکوعوں پر مشتمل، اور یہ سورہ مبارکہ بھی 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، مگر 56 آیات، اور قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کی آیات سب سے مختصر چھوٹی چھوٹی آیات۔ آپ دیکھیں گے، اور دوسری ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت اور قرآن کریم کا جو عربی کا ایک زور ہے اور طاقت ہے وہ اس میں بہت نمایاں ہے۔ چونکہ یہ دوسری وحی تھی، پہلی وحی اقرا تھی، اور اقرا کے بعد پھر سورہ مدثر آئی تھی۔ جی مدثر اور مزمل، تو ان کی ابتدائی آیات جو ہیں، جیسا کہ سورہ مزمل کی میں نے عرض کیا کہ ابتدائی آیات ہیں، وہ بھی 10 آیات ہیں، تقریباً ابتدا کی 10 آیات، اور اسی طرح سے اس کی بھی ابتدا کی آیات ہیں 7 آیات، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ تک، یہ وحی دوسری وحی۔ مزمل میں بھی آپ دیکھیں گے، وہاں پر بھی 10ویں آیت میں آیا تھا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں کو آپ چھوڑیں، صبر کریں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیے، کوئی تعلق آپ نہ رکھیے۔ حجر جمیل، ایسا ذہن، خیال، تصور میں بھی آپ نہ لائیں ان کی باتوں، نہیں سمجھے؟ ایک آدمی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ نے ایسا کر لیا جیسے مجھے تو دی نہیں اس نے، نہیں سمجھے؟ آپ نے اتنا نظر انداز کر دیا، اتنا نظر انداز کیا، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، تو اس کو تو اور غصہ آئے گا نا، بھائی میں تو اس کو گالیاں دے رہا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مزمم کہنا شروع کر دیا۔ ام جمیل، ابو لہب کی بیوی نے مزمم، محمد کی ضد ہے مزمم، محمد جس کی تعریف بہت زیادہ کی گئی ہو، اور مزمم جس کی مذمت کی گئی ہو۔ جیسے آپ، ایک آدمی آیا، اس کا نام صادق ہے، صادق کا معنی سچ بولنے والا نا، آپ نے اس کو چڑھانے کے لیے کہا کاذب آیا ہے،
کون آیا ہے؟ کاذب۔ ایک آدمی کا نام عادل ہے، عدل کرنے والا، عادل آیا ہے، آپ نے کہا ظالم آیا ہے، بھائی ظالم، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، قربان جائیے۔ جب ان کو مذمم کہا گیا نا، جیسا کہ صادق کو کاذب کہو، عادل کو ظالم کہو، اسی طرح سے محمد کو مذمم جب کہنا شروع کر دیا تو صحابہ نے کہہ لے کہ رسول کی بدبخت آپ کو مذمم کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا دیکھو اللہ پاک نے ان کو مجھ سے کیسے پھیر دیا، وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں، ہیں؟ وہ تو مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، دینے دو، میں کون ہوں؟ میں تو محمد ہوں۔ تو جب آپ کا نام صادق ہے اور آپ کو کوئی گالیاں دے، کوئی کاذب کہے بھائی دینے دو نا، کاذب کو دے رہا ہے، میں تو صادق ہوں، آپ نے سنی انسنی کر دی۔ اس کو کہتے ہیں ہجر جمیل، ہجر جمیل، وَاہْجُرْهُمْ ہَجْرًا جَمِيلًا، ایسے چھوڑ دو۔ ہمارے یہاں تو کسی اور کو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، وہاں سے میرا مقناطیس کھینچ لیتا ہے، نہیں اس نے مجھے ہی کہا ہے، مجھے ہی کہا ہے اس نے، ارے نہیں آپ کو نہیں مجھے ہی کہا ہے آپ نے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم تو کھینچ کے لے آتے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نہیں اس نے مجھے نہیں کہا، یہ کسی اور کو گالیاں دے رہا ہے، دینے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیز دوستو ایک بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، ماؤں بہنوں سے بھی میری التجا ہے، درخواست ہے، بڑی اہم بات ہے۔ یہ گھریلو زندگی جو ہوتی ہے، خاندانی زندگی جو ہوتی ہے، قرابت داریاں، ان میں ضروری ہے کہ آپ صلح رحمی کریں، آپ خوش رہنے کی کوشش کریں، آپ اپنے آپ کو غمگین نہ کریں، دوسروں کی باتوں کو سنا کر آپ اپنے آپ کو غمگین نہ کریں، اس میں آپ کا نقصان ہے، آپ کی جان، آپ کی صحت متاثر ہے، آپ کی صحت متاثر۔ کل ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جب انسان غصہ کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، گالیاں کرتا ہے، اس کے دماغ سے ایک مادہ ایسا خارج ہوتا ہے اور وہ اس کے جسم پر طاری ہوتا ہے۔ وہ مادہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے جسم پر بڑھاپے کے آثار کو ظاہر کرتا ہے، چہرے پر بالوں کی سفیدی، دیگر چیزیں۔ تو اگر اس آدمی پر وہ مادہ گرتا ہے، جا کے 80 سال میں گرنا تھا اور 80 سال میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے تھے، تو وہ 40 سال سے ظاہر ہونے شروع ہو جائے، کیونکہ وہ چیز زیادہ اتر رہی ہے نا، زیادہ مقدار میں آ رہی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ نے جو بات تو اپنی سائنسی اعتبار سے کہی ہے، میں آپ کو اس پر حدیث سناتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ من سر ان یبسط له فی رزقه وفی عمره، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرے۔ عمر میں اضافے کے لیے کیا کہا گیا؟ صلہ رحمی۔ تو انہوں نے مجھے یہی کہا نا کہ بھائی اگر ایک آدمی کی زندگی چلو ٹھیک ہے، وہ 60 سال 70 سال تک اس نے جینا ہے، لیکن یہ ہے کہ 70 سال تک جینا ہے تو اب ایک بات تو یہ ہے کہ جناب وہ 70 سال تک صحیح تندرست رہا اور وہ جسم پر بڑھاپے کے آثار نمودار نہیں ہوئے، اور ایک صورت یہ ہے کہ جناب وہ 40 سال سے متاثر ہو گیا، آخر جا کے جناب وہ معذور ہو گیا، آخر جا کے وہ محتاج ہو گیا، لاچار ہو گیا۔ عمر تو اس نے 70 سال ہی پائی ہے، لیکن کس طرح سے گیا ہے۔ تو اس لیے عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت تک اس کی عمر سے، وہ اپنی عمر سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ تو برکت کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے کیا کرتا رہے گا؟ فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جناب آج کل تو میرے عزیز دوستو 50 سال کے بعد انسان اپنے اعضاء سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے بھائی قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ، اچھا دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال۔
63 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کی داڑھی مبارک میں صرف 20 بال سفید تھے. سوچو تو صرف 20 بال سفید تھے. بڑھاپے کے آثار نہیں آئے. دیکھو تو چہرہ انور پر کوئی ایسا اثر نہیں تھا. یہ ادھر سے کیا ہے، بار بار اللہ کی طرف سے تسلیاں ہیں، آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اور اسی طرح سے سورہ مدثر کے اندر بھی یہی لفظ ہے، آیت نمبر 7 میں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. آپ صبر کیجئے، آپ ان کی باتوں سے اپنے دل کو چھوٹا نہ کیجئے. اب سنیے، یا ایھا المدثر، جیسے سورہ مزمل کا دعویٰ تھا کہ قیام اللیل رات کے اعمال، سورہ مدثر کا دعویٰ ہے دعوت اور تبلیغ اور دن کے اعمال. ہر مبلغ کو، ہر عالم دین کو، ہر دین کا کام کرنے والے کے لیے فرض ہے کہ وہ رات کو اپنے رب کے سامنے ہو اور دن کو مخلوق کے سامنے آئے. جتنا وہ اپنے رب کے سامنے مضبوط رہے گا اتنی اس کی دعوت میں اثر ہوگا. بالکل طے شدہ بات ہے، طے شدہ بات ہے. یہ صرف تقریروں سے باتیں نہیں بنتی میرے عزیزو، صرف تقریروں سے باتیں نہیں بنتی. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا، جتنا آپ نے لوگوں میں واز کرنا ہے، جتنی دیر آپ نے بات کرنی ہے، اتنی دیر رات کو اللہ کے سامنے قیام کرو، تب برابری ہوگی. اس لیے کہ رات کو آپ طاقت اپنے اندر، انرجی بھرو گے، آپ اپنے اندر روحانی طاقت آپ بھرو گے، اور وہ آئے گی قیام اللیل سے. رات کو نماز میں قرآن کریم کے پڑھنے سے طاقت پیدا ہوگی. 2 فائدے بتائے نہیں بتائے قیام اللیل کے؟ کیا؟ ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس لیے کہ قیام اللیل سے آپ کا نفس مرے گا، اور نمبر 2 آپ کی زبان سے بات مؤثر نکلے گی. اللہ. تو اب وہ سورہ مزمل پوری ہوئی. اب آؤ سورہ مدثر کے اندر. اب یا ایھا المدثر، اے دثار کپڑا اوڑھنے والے، مدثر لحاف اوڑھنے والے. اور خاص طور پر دثار کہا جاتا ہے اندر کا لباس، جو آپ کے جسم اندر بنیان جو ہے نا، جو جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دثار. اس پر ایک واقعہ ہے، یاد ہے؟ انصار کا. ہائے ہائے ہائے، وہ قربان جاؤں ان انصار پر. جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ فتح کے وقت لمبی لمبی دعا کر رہے ہیں. انصار کو کچھ تردد ہونے لگ گیا کہ شاید آپ یہیں رہ جائیں، آپ یہیں رہ جائیں. اس لیے کہ اب مکہ فتح ہو گیا نا، تو اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آبائی علاقہ ہے، خاندان ہے، آبائی علاقہ تو ہر ایک کو پسند ہے، تو شاید آپ یہاں ہی رہ جائیں تو ہمارے لیے تو بڑا خسارہ ہوگا. آپس میں کچھ باتیں ہونے لگی، چیمیں گوئیاں ہونے لگی. بعض روایات میں جبریل آ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انصار پریشان ہیں، تو تسلی دے. اس پر آپ نے پھر جمع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جناب الناس شعار والانصار دثار، لوگ تو میرے باہر کے لباس ہیں اور انصار تو اندر کا لباس ہیں. انصار جس وادی پر چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار والی وادی میں چلوں گا. نہیں سمجھے؟ انصار تو میرے جسم کے اندر کا لباس ہے. اور پھر حنین میں کہا آپ نے لوگ، اچھا حنین میں آپ نے نوازا، مکہ والوں کو خوب دیا، آپ نے خوب دیا، خوب دیا. نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مال غنیمت بڑا تھا جناب، کسی کو 50 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 20 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ دے رہے. انصار دیکھ رہے ہیں یہ کیا، ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا ہے. تو کسی نے کہہ دیا اللہ کے رسول ہمیں، تو فرمایا تم اللہ کا رسول لے کے جاؤ گے نا، یہ تھوڑا ہے. تم کیا لے کے جا رہے ہو؟ تم اللہ کا رسول. لوگ اونٹ بکریاں بھیڑ لے کے جا رہے ہیں اور تم اللہ کا رسول لے کر ساتھ جا رہے ہو، یہ کوئی کم ہے؟ سب نے کہا اللہ کے رسول ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، اس تقسیم پر ہم راضی ہیں، ہمارے لیے اللہ کا رسول. ہائے ہائے ہائے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں آج، نہ دینے پر ناراض ہو جاتے ہیں، نہ دعوت دینے پر ناراض ہو جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جب جنگ کی باری آتی سب سے پہلے نام میرا علی،
آ جاؤ. حل من مبارز، سب سے پہلے مقابلہ ایک دشمنوں سے نکلا، ایک ادھر سے نکلا. حل من مبارز، سب سے پہلے کون لڑے گا؟ علی کا نام. مال غنیمت بچ گیا تو ملے گا، نہیں بچا تو کچھ بھی نہیں بچا. کبھی علی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت جنگ میں تو ہم سب سے پہلے ہوتے ہیں، ہمیں سب سے آگے بلاتے ہو، اور مال میں تو ہمارا نام ہی نہیں لیتے ہو. نہیں سمجھے؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک شخص، آپ نے مال تقسیم کیا، ایک کو نہیں دیا. پھر جناب میں نے کہا اللہ کے رسول یہ سچا مومن ہے. پھر آپ چپ ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد میں نے کہا اللہ کے رسول یہ سچا مومن ہے، اس کو بھی دیں. پھر آپ چپ ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد میں نے کہا اللہ کے رسول یہ سچا مومن ہے، پھر آپ چپ ہو گئے. کہا سعد چپ ہو جاؤ، ہم جس کو دیتے ہیں ہمیں پتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں اگر ان کو نہ ملے تو وہ کفر میں چلے جائیں گے. نہیں سمجھے؟ ظاہر نہیں دیں گے تو رسول پر کیا کریں گے؟ اعتراض کریں گے، توہین تذلیل کر بیٹھیں گے، کفر میں چلے جائیں گے. اور کچھ ایسے بیچارے ہوتے ہیں کہ جن کو دو نہ دو ان کو کوئی ٹینشن، ان کو رسول چاہیے بس، ان کو اللہ کے نبی چاہیے، ان کو محبت چاہیے نبی کی. اللہ پاک ہمیں بھی ایسے نبی کے ساتھ محبت عطا فرمائے. یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، تم کھڑے ہو جائیے. یا کھڑے ہونے سے مراد مستعد اور تیار ہو جائیے. جب آپ آپ نے سنا اب آپ تیار ہو جاؤ، اب آپ کھڑے ہو جاؤ، بس اب آپ تمہارے آرام کا وقت نہیں ہے. فانذر، لوگوں کو انجام سے ڈرائیے. فانذر، عذاب سے ڈرائیے، قیامت کی ہولناکی سے ڈرائیے، آنے والے حالات سے ڈرائیے، آگاہ کیجئے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے، اپنے رب کی عظمت کو بیان کیجئے. لوگوں نے بتوں کو بڑا کر دیا، لوگوں نے اقتدار کو بڑا کر دیا، لوگوں نے مال کو بڑا کر دیا، لوگوں نے خاندان کو بڑا کر دیا. آپ اپنے رب کی بڑائی کو بڑا کیجئے، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجئے. سب سے عظمت رب کی ہے، نہ بت کی ہے، نہ فلاں کی، نہ فلاں کی. اور عجیب بات بتاؤں، یہ لفظ ایسا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، شروع میں کیا ہے؟ واو، پھر کیا ہے؟ را، پھر کیا ہے؟ با، پھر کیا ہے؟ کاف، پھر فا، پھر کاف، پھر با، پھر را. اس کو آخر سے پڑھو تب بھی یہی بنے گا. آخر میں کیا ہے؟ را، پھر با، پھر کاف، ربک، پھر آخر سے دیکھو، پھر فا آ گیا، فا، پھر اس کے بعد کاف، پھر با، پھر را. فکبر، ادھر سے پڑھو تب بھی وربک فکبر، آخر سے پڑھو تب بھی وربک فکبر. یہ قرآن کی فصاحت ہے. تم کوئی اردو کا لفظ ایسا دکھاؤ جو ادھر سے بھی پڑھو تو تب بھی وہی بنے اور ادھر سے پڑھو تو تب بھی وہی بنے. ہاں کیا کہہ رہے؟ ماہم، چلو اچھی بات ہے. تو ماہم بتایا انہوں نے. اب یہ تو پورا جملہ ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے. اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، اس میں دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ کپڑے ظاہری طور پر آپ پاک کیجئے، نجاست دور کیجئے، اور اب پاکیزگی کا زمانہ آیا ہے. دوسرا مراد اعمال کی اصلاح ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، رجز ناپاکی سے دور رہیے. فَاهْجُرْ، چھوڑ دیجئے. اس سے مراد عقائد کی اصلاح ہے. عقائد کی اصلاح یعنی فلاں سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے، وہ بھی کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی کچھ کر سکتا ہے، چھوڑ دیجئے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ جتلایا کر. وَلَا تَمْنُن، احسان نہ جتلایا کر. تستکثر، اللہ آپ کو اور دے گا، نعمتوں کے میں اضافہ ہوگا. احسان جتلانے سے نعمتیں کم ہوتی ہیں. میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا جی، میں نے یہ کیا جی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے کیا کر لے؟ صبر کر لے. اب یہ دیکھو، یہ ایک طریقے کا
کلام آیا 2 سطروں کے اندر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اب دوسرا انداز، فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر۔ یہ 3 آیتیں دوسرے انداز کی آئی، اس لیے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شعر ہے۔ اب مدثر، انذر، کبر، ثیابک فطہر ایک طرح سے چل رہا ہے نا، یہ تو شعر لگتا ہے، ایک دم سے انداز بدل گیا، نہیں بھائی یہ شعر تو نہیں ہے، شاید یہ نثر ہو، نثر بھی نہیں لگتا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب پھونک دیا جائے گا سور کے اندر، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ سخت دن ہوگا، عسیر سخت دن ہوگا، کس پر؟ علی الکافرین، کافروں پر، غیر یسیر آسان نہیں ہوگا۔ بس بات پوری ہو گئی۔ اب نیا کلام، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اب داد داد آخر میں الف الف آ رہا ہے سب کے، دیکھو ذرنی مجھے چھوڑ دیجئے، ومن خلقت اور اس شخص کو جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدن اکیلے، اکیلے پیدا کیا، میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا ہے، میں نے اس کو اکیلے پیدا کیا، پیدا کرنے میں میرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ میں نے اس کو معاشرے میں ایک اکیلا پیدا کیا، معنی اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، جیسا اس کو میں نے بنایا۔ اس سے مراد ایک شخص ہے ولید بن مغیرہ، جس نے جھٹلایا تھا، آگے آ رہا ہے، جس نے قرآن کریم کو جھٹلایا، تو کہا اے نبی مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے، میں نمٹ لوں گا اس سے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اس کو ہم نے دیا ہے مال، بڑا لمبا چوڑا مال دیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے شہودن حاضر باش، ہر وقت ساتھ رہنے والے، 12 بیٹے تھے اس شخص کے، کتنے؟ 12، لمبے دڑنگے جہان سارے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہم نے اس کو بڑی مہلت دے رکھی ہے۔ ثُمَّ يَطْمَعُ، پھر بھی یہ لالچ کرتا ہے اور طمع کر رہا ہے، ان ازید، کہ میں اس کو اور دوں گا آخرت میں جا کے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ زیادتی کے قابل نہیں ہے۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ضد بازی کرتا ہے، عنیدن ضد بازی۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا، صعودن، دوزخ کا ایک پہاڑ ہے صعود، اس پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ یہ 70 سال چڑھتے 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 ایسا اس کا جسم چھلنی ہو جائے گا، اور اس پہاڑ کے اندر جو ہے وہ چٹانیں ایسی ہوں گی کہ آدمی چڑھے گا اور چٹانیں اس کے جسم کو لگے گی، اور جب اوپر پہنچے گا پھر نیچے گرا دیا جائے گا، پھر اوپر چڑھنے کا حکم ہوگا، پھر چڑھے گا، پھر فرشتے کھینچ کھینچ کے لے جائیں گے، پھر اوپر چڑھے گا، پھر نیچے گرا دیا جائے گا۔ یہ صعود پہاڑ ہے جہنم میں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ انہ فکر وقدر، اس لیے کہ اس نے سوچا قرآن کریم کے بارے میں۔ اس نے کیا کیا؟ سوچا۔ اس نے کہا جاؤ، ابو جہل سے کہتا ہے میں جا کے علاج کر کے آتا ہوں، اس شخص کا میں بڑا علاج کرنے والا ہوں، اگر یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے تو میں علاج کر کے آتا ہوں۔ گیا، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، آپ نے کلام سنایا تو دل میں تو بات آ گئی کہ یہ کلام کسی مجنون کا تو نہیں ہو سکتا، یہ کسی جادوگر کا تو نہیں ہو سکتا۔ واپس آیا اور آ کے اس نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ بھائی عافیت اسی میں ہے کہ اس کی بات مان لو، کوئی کلام جو پیش کر رہا ہے یہ نہ جادو ہے اور نہ مجنونوں کا ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کے کلام سنے ہیں، پاگلوں کے بھی علاج کیے ہیں، لیکن یہ کلام مجھے اللہ کا لگتا ہے۔ ابو جہل نے کہا لو بھائی محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا۔ اچھا، ابو جہل ناراض ہو جائے گا، ابو جہل ناراض ہو جائے گا نا، تو ساتھی ناراض ہو جائے گا، تو ساتھی کو راضی کرنے کے لیے اس نے کیا، اس نے پھر تھوڑا سا سوچا کہ کہتا نہیں 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 نہیں، یہ تو میں تمہیں آزمانے کے لیے کہہ رہا تھا، ارے بھائی یہ تو جھوٹا کلام ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، پھر قرآن کی برائیاں کرنے لگا۔ اللہ پاک نے ذکر فرمایا انہو فکر، اس نے سوچا، وقدر، اور اندازہ لگایا، فقتل، لعنت کر دی جائے، مار دیا جائے، کیف قدر، کیسا اس نے سوچا، ثم قتل، پھر لعنت کر دی جائے اس پر، کیف قدر، کیسے اس نے سوچا، ثم نظر، ثم عبس و بصر، ثم نظر، پھر دائیں بائیں سب ساتھیوں کو دیکھا،
کہ لوگ میرے بارے میں کیا نظریہ کھائیں. اچھا میرے بارے میں بدگمان ہو رہے ہیں نا, بدگمان ہو رہے ہیں کہ اس پر محمد کا جادو چل گیا. ثم عبسا, پھر اس کے بعد تیوری چڑھائی, چہرے پر غصے کے آثار لائے. وبصر, اور ناک اور بھویں چڑھائی, منہ بنایا, منہ بسورا. ثم ادبر واستکبر, پھر پیٹھ پھیرا. واستکبر, تکبر کا اظہار کیا. فقال, کہنے لگا, ان ھذا الا سحر یؤثر, یہ نہیں ہے مگر ایک جادو, یؤثر, جو چلا آ رہا ہے, پیچھے سے نقل کیا ہوا آ رہا ہے, یہ جادو ہے. ان ھذا الا قول البشر, یہ کسی انسان کا کلام ہے. اللہ نے فرمایا سأصلیہ سقر, اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. وما ادراک ما سقر, اور تمہیں کیا معلوم وہ سقر کیا چیز ہے. لا تبقی ولا تذر, نہیں باقی رکھے گی, ولا تذر, نہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر, جلا ڈالنے والی ہوگی, للبشر, کھالوں کو, چمڑے کو جلا ڈالے گی. انسان کی کھال جو ہے نا وہ زیادہ حساس ہوتی ہے تکلیف محسوس کرنے میں. علیہا 19, اور اس پر 19 فرشتے ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 19 فرشتے مقرر ہوں گے. اب اگلی بات سنیے گا, جب بات آئی 19 فرشتے ہوں گے تو ابو جہل کہنے لگا مسئلہ ہی نہیں ہے, 5 کو میں نمٹا لوں گا, 5 کو یہ نمٹا لے گا, 6 کو یہ نمٹا لے گا, 2 کو یہ نمٹا لے گا, ہم تو بڑے سردار ہیں, ہم تو مار پیٹ کرنے والے لوگ ہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے. 19 ہیں, ان کو مار داڑ کے جناب ایک طرف باندھ دیں گے, جہنم بچ جائے گی. لے بھائی, اس پر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, سنیے گا. وما جعلنا اصحاب النار, فرمایا نہیں بنایا ہم نے اصحاب النار. یہاں پر واحد وہ جگہ ہے کہ لفظ اصحاب النار قرآن میں جہاں پر بھی آتا ہے اس سے مراد جہنمی ہوتے ہیں. اصحاب النار سے مراد کون ہوتے ہیں؟ جہنمی, جہنم میں جلنے والے انسان مراد ہوتے ہیں. یہاں اصحاب النار سے مراد جہنم میں جلنے والے انسان نہیں ہیں, یہاں جہنم میں کام کرنے والے فرشتے ہیں. بات سمجھے؟ جہنم میں کام کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے. وما جعلنا اصحاب النار, اور نہیں بنایا ہم نے نار دوزخ کے کارکنوں کو, الا ملائکہ, مگر کیا بنایا ہم نے ان کو؟ فرشتے بنایا ہے, فرشتے بنایا ہے. اور وہ فرشتے ہیں, وہ طاقت میں کوئی تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. وما جعلنا عدتہم, اور جو ان کی تعداد ہم نے بتائی ہے 19, کیوں بتائی ہے؟ الا فتنۃ للذین کفروا, یہ اس لیے بتائی ہے 19 تاکہ کافروں کے لیے کیا ہو؟ آزمائش ہو. دیکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے. نہیں سمجھے بھائی, ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب, تاکہ یقین رکھ لیں وہ لوگ جن کو کتاب کا علم دیا گیا. چونکہ گزشتہ کتابوں میں بھی فرشتوں کی تعداد کتنی آئی تھی؟ 19 آئی تھی. اور وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا, اور بڑھ جائے ایمان والوں کا ایمان. کیسے بڑھ جائے؟ اے اللہ 19 ہیں یا 2 ہیں یا 10 ہیں یا 20 ہیں, جو تو نے کہا برحق ہے, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو اس سے ایمان بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ اے اللہ جو کچھ تو نے کہا مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, یہ کیا ہے؟ برحق ہے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ, اور نہیں شک پیدا ہوگا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا علم دیا گیا, یعنی پچھلے یہود و نصارہ. وَالْمُؤْمِنُونَ, اور ایمان والوں کو بھی شک نہیں ہوگا. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ, اور یہ اس لیے ہم نے تعداد 19 کی بتائی ہے تاکہ کہیں وہ لوگ, تاکہ بیان کریں وہ لوگ, الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض, جن کے دلوں میں بیماری ہے, یعنی منافق. وَالْكَافِرُونَ, اور کافر کیا کہیں؟ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اللہ پاک اس قسم کی مثالوں سے کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, یوں اللہ بہکانا چاہتا ہے, گمراہ کرنا چاہتا ہے جسے چاہے, اور جسے چاہے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ, اور تیرے رب کے لشکر کو تو اللہ ہی جانتا ہے. صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے. اب یہ 19 کا جو عدد ہے یہ بڑے ملائکہ جو نگران ہیں وہ ہیں, باقی ان کے تحت لامحدود تعداد ہے. وما ہی الا ذکری للبشر, اور یہ انسانوں کے لیے جہنم کا جو بیان آیا ہے یہ انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے.
کلا والقمر، اور قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم اذ ادبر، جب وہ پیٹ پھیر کے جا چکے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ سفید ہو جائے۔ اب یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے، قسم کس کی کھائی؟ چاند کی کھائی، اور کس کی کھائی؟ رات کی کھائی، اور کس کی کھائی؟ دن کی کھائی۔ اب کفر کی رات چھٹنے والی ہے، اب دین اسلام کا اجالا آنے والا ہے۔ اس لیے کہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے نا، انہا لإحدى الکبر، یہ بڑی نشانیوں میں سے قیامت ایک نشانی ہے، نذیرا للبشر، اور یہ ڈرانے والی ہے انسانوں کو، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ پکڑ لے، ان یتقدم، آگے ایمان بھیجے، اسلام کے اعمال بھیجے، او یتأخر، یا نہ بھیجے، دنیا میں ہی لغویات میں پڑا رہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان جو کچھ اعمال اس نے کیے ان اعمال کے بدلے میں رہینہ، جھکڑا ہوا ہوگا، رہن سے ہے، گروی رکھا ہوا ہوگا۔ ہر آدمی اپنے اعمال کے بقدر کیا ہوگا؟ گروی رکھا ہوا ہوگا۔ ہاں الا اصحاب الیمین، مگر جنت والے بچ جائیں گے، فی جنات یتساءلون، وہ سوال کر رہے ہوں گے جنت میں، عن المجرمین، آمنے سامنے مکالمہ ہوگا جنت والوں اور جہنم والوں کے بیچ میں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے، پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، اے جہنمیو تمہیں جہنم میں کیا چیز لائی ہے، کیوں آئے ہو، کیا جرم تھا؟ 4 جرائم گنوائیں گے۔ نمبر 1، قالو، جواب میں کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے جہنم میں کیوں آئے؟ نمبر 2، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نمبر 3، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ لغویات، ساری رات جوان بیٹھتے ہیں، کیا کام ہے؟ دین پر استہزاء کرنا، مسلمانوں پر مذاق اڑانا، بس یہ ان کا وتیرہ ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور یہاں تک ہم کیا کرتے تھے؟ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یہ 4 جرائم ہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، اپنے گھروں میں دیکھو کہ یہ 4 جرائم ہمارے گھر میں کسی کے اندر تو نہیں پائے جا رہے ہیں۔ مساکین کو کھانا کھلایا کرو، حاجت مندوں کو کھانا کھلایا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیہودہ مجالس میں مت شریک ہوا کرو، قیامت کو مت جھٹلایا کرو۔ جھٹلانے سے مراد تیاری نہ کرنا بھی تو جھٹلانا ہے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ گئی، یقین سے مراد موت آ گئی، یقینی چیز۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، انہیں فائدہ نہیں دے گی سفارش کرنے والوں کی سفارش۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اتنی ساری باتیں سننے کے بعد ان لوگوں کو کیا ہوا؟ کیوں اعراض کرتے ہیں؟ فما لہم، کیا ہوا؟ عن التذکرۃ معرضین، تذکرہ نصیحت، معرضین اعراض کر رہے ہیں، کیوں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، قرآن سے بھاگتے ہیں۔ کس سے بھاگتے ہیں بھائی؟ قرآن سے، حدیث سے بھاگتے ہیں۔ مسجد میں درس حدیث ہے، بھاگتے ہیں، درس قرآن ہے، بھاگتے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، بھاگتے ہیں، نہیں بیٹھتے۔ کوئی کام نہیں ہے، کوئی مشغولیت ہو تو جو بھائی ٹھیک ہے بھائی ابھی تعلیم ہے، حدیث ہے، حدیث کا درس ہے، قرآن، یار میرے پاس وقت نہیں ہے، چلو سمجھ میں آیا، کاروبار میں تمہیں جانا ہے، باہر جا کے گپیں ہی کرنی ہے، اس نے فضولیات میں ہی لگنا ہے، بھاگتا ہے۔ کیسے؟ ادھر سے کوئی تبلیغ والا نہ پکڑ لے، ادھر سے کوئی تبلیغ والا نہ پکڑ لے، ادھر سے کوئی نہ پکڑ لے، دروازے پر کوئی آگے، بیچارے مسکین آگے تبلیغ والے دروازہ بند کر دیا، کہہ دو بھائی نہیں ہے، شاباش۔ بچے کو کہا ابو جی گھر میں نہیں ہے، وہ بھی بول رہا ہے ابو کہہ رہے میں گھر میں نہیں ہوں، شاباش۔ تو اب کیا کہا؟ بھاگتے ہیں نصیحت سے۔ کیسے بھاگتے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، ہائے ہائے ہائے، بڑا پیارا لفظ ہے، جیسا کہ گدھے ہیں، حمر، جیسا کہ کیا ہیں؟ ارے بولو، وہ گدھے، ہاں، ڈرو نہیں۔ قرآن سے اعراض کرنے والے، نصیحت سے اعراض کرنے والے، بھاگنے والے، کانم حمرن، قرآن کہتا ہے جیسے گدھے ہیں، مستنفرہ، بھاگنے والے، فرت، جو بھاگ چکے ہیں، من قسورہ، شیر کی دہاڑ سے۔ شیر کی دہاڑ لگتی ہے نا تو بھاگتے ہیں، اعلان ہوتا ہے آ جاؤ بھائی درس قرآن ہے، حدیث ہے، تعلیم ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، بھاگ جائے، پتلی گلی سے نکل گیا۔ کانم حمر مستنفرہ، سمجھے بھائی؟
ہائے ہائے کأنہم حمر مستنفرہ، ایسا ہے جیسا کہ بھاگنے والے گدھے، فرت جو بھاگے ہوں کس چیز سے؟ قسورہ، شیر کی دہاڑ سے. جی بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ارے ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، یرید چاہتا ہے، کل امرئ منہم ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، ان یؤتی ہر ایک کو دیا جائے، صحفا منشرہ کھلا ہوا صحیفہ. یہ کہتے تھے ہمارے نام کیوں نہیں آیا؟ آسمان سے اترے جبریل لے کر آئے، یہ ابو جہل کے نام، یہ ابو لہب کے نام، یہ فلاں کے نام، یہ فلاں کے نام، اور بھائی تم مکہ والوں مان لو محمد اللہ کے رسول ہیں. یوں اللہ کا خط ہمارے پاس آئے گا تو ہم مانیں گے. شاباش. کلا، کا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. بل لا یخافون الآخرہ، ان کو آخرت کا ڈر نہیں ہے. کلا انہ تذکرہ، خبردار سنو، انہ یہ قرآن کریم تذکرہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں اس کو یاد رکھ سکتے ہو، نہیں نصیحت حاصل کر سکتے ہو، الا ان یشاء اللہ، مگر جب اللہ چاہے گا. اللہ سے توفیق تو مانگو میرے عزیزو. ہوا اہل التقوی، وہی اس بات کے قابل ہے، اہل التقوی، تقوی کے قابل اللہ ہی ہے، یعنی اسی سے ڈرا جائے، اسی سے ڈرا جائے. واہل المغفرہ، اور وہی بخشنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ. اللہم ذکرنا منما نسینا وعلمنا منما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعل لنا حجتا یا رب العالمین. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ ماؤں بہنوں کا آنا، ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ان کے گھروں کے اندر، اے اللہ جوانوں کو اے اللہ دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ بچوں کو، بچیوں کو، سب کو دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ مردوں کو، عورتوں کو، سب کو دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ قرآن کریم کا یہ سلسلہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ کفر جو اسلام کے خلاف جمع ہو چکا ہے، اے اللہ ان کو آپس میں دراڑیں اور پھوٹ ڈال دے. اے اللہ ان کے ارادوں کو نیست و نابود فرما، ان کی تدبیروں کو ان کے خلاف استعمال فرما. اے اللہ جس طرح سے تو چاہتا ہے، جس طرح سے ہمارے لیے ممکن ہے، اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مدد اور تعاون کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.